اس میں جو پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ the damage has been done. وہ شخص جو ہے اس کو پھانسی لگا کے آپ نے, وہ تو اس دنیا سے رخصت ہو گیا, لیکن وہ اپنی لیگیسی چھوڑ گیا ہے. اس کی لیگیسی چاہے بے نظیر بھٹو کی صورت میں ہمارے سامنے ہے, چاہے آج بلاول زرداری کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. the legacy موجود ہے. ایک سلوگن میں نے پولیٹیکل ایسا دیکھا ہے جو کہیں جا ہی نہیں رہا, وہ ہے کہ کتنے بھٹو مارو گے, ہر گھر سے بھٹو نکلے گا, یا بھٹو زندہ ہے. یہ اس کو کہتے ہیں لیگیسی. اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص for whatever he stood for, the nation is still remembering him. تو ایک تو یہ اس کا کیا ازالہ ہوگا. یہاں بھی بات وہی ہے کہ جنہوں نے ان کو سزا دی تھی ان ججز کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کوئی پوچھے گا کہ بھائی صاحب یہ آپ نے کیا کھلواڑ کیا تھا. آپ یہ دیکھیے, بنیادی طور پر یہ مقدمہ سیشن کورٹ سے شروع ہونا چاہیے تھا. مرڈر کا مقدمہ تھا نا. ہائی کورٹ کے اس وقت کے مولوی مشتاق صاحب, اللہ تعالیٰ ان کے درجات تو میں بلند نہیں کرا سکتا ان کے, لیکن وہ انہوں نے براہ راست اپنے پاس منگا کے لگوا کے ان کو سزا سنا دی. اب آپ مجھے بتائیے, از دس جسٹس؟ شوڈ سچ اے ڈیسیشن اسٹے؟ تو یہ جو کھل گیا ہے نیا کھاتا, اور اگین دا کریڈٹ گوز ٹو قاضی فائز عیسیٰ فار ناٹ اونلی دیٹ ہی فکسڈ اٹ فار ہیئرنگ, بٹ یہ کہ ساری دنیا سنے اس کو, ساری دنیا دیکھے کہ کتنا بڑا کھلواڑ ہوا تھا ایک اتنے بڑے لیڈر کے ساتھ. اور بلاول بھٹو نے بھی مطالبہ کیا کہ اس کو, اور اس کا جو براہ راست ٹیلی کاسٹ ہوا ہے یہ لوگوں کو بہت سارے سوالات کے جواب تو ڈیورنگ دا پروسیڈنگ مل رہے ہیں, اور بہت سے لوگوں کو جواب مل جائیں گے جس کے وہ منتظر ہیں جب یہ پروسیڈنگ کنکلوڈ ہوگی. ایک جسٹس صاحب جو ہے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب, انہوں نے آج ایک بیچ میں سے نیا سوال اٹھایا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ چونکہ فیصلہ ہو چکا سپریم کورٹ کا, اس کے بعد نظر ثانی کی اپیل دائر ہوئی, وہ بھی ریجیکٹ ہو چکی ہے, لہذا اس کو تو ری اوپن نہیں کر سکتے. لیکن کیا جانتے بوجھتے ہوئے کہ ایک شخص کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, کیا اس کو ادھورا چھوڑ دیا جائے؟ میرا نہیں خیال کہ اس کو ادھورا چھوڑنا چاہیے. تو اب چونکہ اس کے یہ فکس ہو گیا ہے, اب چونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جنوری کے مہینے میں اس کی ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگ ہم کریں گے, تو فیصلہ یقینی طور پہ آئے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ونڈیکیٹ ہونا چاہیے ذوالفقار علی بھٹو کا نام اس مرڈر کیس سے جس میں وہ بالکل ملوث نہیں تھے, نہ وہ موقع پر موجود تھے. ان کے اوپر جو چارج لگایا گیا وہ تھا ابیٹمنٹ کا. دنیا کی تاریخ میں کہیں کوئی ابیٹر جو ہے اس کو سزائے موت نہیں ہوتی. تو بخاری صاحب کیا عدالت کا, اس وقت کی عدالت کا جو فیصلہ تھا وہ چینج ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, اس کو آپ انڈو کر کے کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ واز اے بیڈ ڈیسیشن, دیٹ مسٹر بھٹو واز ناٹ گلٹی آف مرڈر. بہت سارے آپشنز ہیں عدالت کے پاس, اور وہ کھلتے چلے جائیں گے جو اس کی پروسیڈنگز ہوگی. لیکن یہ بات طے ہے, ایک ایسا مقدمے کا فیصلہ جس کو آپ جورسپروڈنس میں کوٹ نہیں کر سکتے, جس کو پوری دنیا میں ٹریٹ کیا گیا کہ اٹ از اے جوڈیشل مرڈر. آپ مجھے بتائیے کیا تو عزت رہ گئی؟ ہمارا نمبر 140 پر ایویں تو نہیں ہے نا انصاف کے حوالے سے. آخر اس کی یہی کچھ وجوہات ہیں نا. یہ 2 پرائم منسٹر کے ساتھ یہ سلوک ہم نے آپ کو بتایا ہے عدالتوں کا, تو یہ اٹ اسپیکس فار اٹ سیلف. اگر اس طرح کے فیصلے ہوں گے تو ہم اور زمیں بوس ہوتے جائیں گے انصاف کے حوالے سے. ہماری استدعا بھی یہی ہے, ہماری دعا بھی یہی ہے کہ اب بھی اگر کورٹس میرٹس کو بنیاد بنا کے فیصلے کرنے شروع کر دیں تو وہ کھویا ہوا اعتماد جو ہے وہ بحال ہو سکتا ہے. ورنہ اسی طرح کا کام ہوتا رہے گا کہ ایک شخص جس نے وہ جرم کیا نہیں ہے اس کو سزا ملتی رہے گی, وہ ڈی ہوتا رہے گا, وہ موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا. یہ کھلواڑ بند ہونا چاہیے اور انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے, اور یہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. بریک پہ جائیں گے ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے اور نیکسٹ ٹاپک کی طرف بڑھیں گے. اسٹے ٹیونڈ.